بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اقرا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی غریب گھر کی بیٹی تھی۔ ابا سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ اماں کو ہر وقت ہماری شادیوں کی فکر ستائے رکھتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اماں کے سر پر 10 جماعتیں پڑھ چکی تھی، مگر اس کے بعد اماں میری کالج کی فیس ادا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجھے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ میں جوان ہوئی تو اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی نوکری والا لڑکا تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جو بھی رشتہ آتا مجھے ناپسند کر جاتا۔ میری جسامت تھوڑی بھدی تھی، جس وجہ سے سب رشتہ دار مجھے طعنے دیتے تھے۔ میں عام نقش و نکوش کی مالک تھی، زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا جیسے سب برائی میرے ہی لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اکثر میں مایوس ہو کر اللہ سے شکوہ بھی کر جاتی۔ رشتہ دار اماں کو بات بات پر میری بھاری جسامت کا طعنہ دیتے۔ میں سب کی باتیں سنتے اب تو تھک چکی تھی۔ بہت رشتے دیکھے، ایک رشتہ جس کو میں بھی پسند آ گئی اور اماں لوگوں کو بھی وہ پسند آ گئے۔ رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں اماں کو بھاگ بھاگ کر میرا جہیز اکٹھا کرتا دیکھتی۔ اکثر بہت افسردہ ہوتی تھی اور اکثر اماں کے آگے رو پڑتی، مگر اماں ہمیشہ کہتی کہ یہ تو سب ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ دن پر لگا کر اڑ گئے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو کر جانا تھا۔ میں اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے کئی رشتہ داروں نے مجھے طعنے دیے کہ دلہن تو موٹی ہے۔ میری ساس بھی رشتہ داروں کی باتوں پر عجیب عجیب چہرے کے زاویے بنانے لگی۔ میں شادی کی رات بھی روتی رہی، ساری رات اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر میرے شوہر نے نہ آنا تھا نہ وہ کمرے میں آیا۔ تھک کر میں جہاں بیٹھی تھی وہاں ہی سو گئی۔ اگلی صبح بہت عجیب تھی۔ میں کمرے سے نکلی تو ہر جگہ بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ میرے سسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ میں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ میری ساس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھی تاکہ ان کو حوصلہ دے سکوں، مگر ان کے اگلے رد عمل پر تو میری روح کانپ گئی جب انہوں نے مجھے دھکا دے کر اپنے ساتھ سے اٹھا دیا اور بولیں کہ میں منحوس ہوں۔ آتے ہی اپنے سسر کو ہسپتال بھیج دیا۔ میں کلموحی ہوں، بدصورت ہوں، میری ہی نحوست اس گھر پر پڑ گئی ہے، ورنہ رات تک تو سب ٹھیک تھا۔ میں مارے شرمندگی کے آنکھیں جھکائے رونے لگی، کیونکہ میری ساس نے سب مہمانوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دن تک سسر ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تو میری بھی جان خلاصی ہوئی، مگر میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ شوہر مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولنے لگتا۔ میری سمجھ سے ہر چیز بالا تر تھی کہ جب مجھے کوئی یہاں پسند نہیں کرتا تھا تو میرا رشتہ کیوں لیا اور مجھ سے شادی کیوں کی۔ میں جانتی تھی کہ بہت بڑا راز ہے جو میری نظروں سے چھپایا جا رہا ہے۔ مجھ سے شادی کرنے کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ تھی یا کوئی بہت بڑا مقصد تھا، مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں سچائی کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ دن گزرتے گئے اور میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ دن بدن بگڑتا گیا۔ میرا شوہر مجھے ہر وقت موٹی کے طعنے دیتا، کبھی مجھے منحوس کہتا۔ میں ہر وقت پریشان رہتی۔ ایک روز رات کے وقت میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر کچن کی طرف آ گئی، مگر راستے میں اپنی ساس کے کمرے سے آتی آوازوں کو سن کر میں وہاں ہی کھڑی ہو گئی اور تجسس کے مارے اپنی ساس کے کمرے کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس میرے سسر سے کہہ رہی تھیں کہ بہت جلد اس گھر کا وارث آ جائے گا اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جس کا اتنے عرصے سے مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میرا سسر جنہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان سے ٹھیک سے بولا نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی ساس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ساس کا میرے سسر کو ایسے کہنا بہت عجیب تھا۔ رات میری جاگ کر کٹی کیونکہ میرا شوہر کمرے میں آیا ہی نہیں تھا، یا شاید وہ گھر پر ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح میں اپنے سسر کو ناشتہ دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میری ساس وہاں نہیں تھی، ورنہ عموماً میری ساس بھی سسر کے ساتھ ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ میرے سسر ایک نہایت شریف انسان تھے۔ میں نے جب ان کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
میرے سوال کے بدلے میں ان کی بات نے میرے تو رونگٹے ہی کھڑے کر دیے جب میرے سسر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو بچا لو، وہ ڈائن اسے بھی کھا جائے گی جیسے میری پہلی بیوی کو کھا گئی۔ میں تو سسر کی بات پر حیران رہ گئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ابھی وہ کچھ جواب دیتے کہ اچانک میری ساس کمرے میں آ گئی اور میرے سسر کا خوف کے مارے رنگ سفید پڑ گیا۔ میری ساس گھور کر میرے سسر کو دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک دم چلا کر کہنے لگی کہ آج کے بعد میرے شوہر کے آس پاس نظر بھی مت آنا۔ میں کافی حیران تھی کہ میں ان کی بیٹی کی جگہ پر ہوں، پھر بھی میری ساس نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ مگر اب سسر کی کہی بات میرے دماغ میں جیسے بیٹھ سی گئی تھی۔ میں نے اب اپنی ساس اور اپنے شوہر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میرا شوہر ہر وقت میری ساس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا اور ان کے گن گاتا رہتا۔ میں اگر کبھی جو ساس کے خلاف کوئی بات کر دیتی تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہتا۔ میری ساس اکثر مجھے دیکھ کر ہنستی اور کہتی کہ وہ میرا بیٹا ہے اور وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی۔ میری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا مگر مجھے ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میری ساس ہر وقت میرے شوہر کے سامنے مجھے تانے دیتی کہ میں بانجھ ہوں۔ میرا شوہر بھی مجھے مارتا پیٹتا اور ہمیشہ مجھے دوسری شادی کر لینے کی دھمکی دیتا۔ اس سب سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ کسی طرح وہ میری آزمائشوں میں مجھے کامیاب کر دے۔ ایک روز مجھے اپنی طبیعت بہت بوجھل سی لگی۔ میں نے جب اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے جائے تو وہ میرا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں جو امیدیں ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا، میرے سامنے ایسے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے جگہ نہیں بنے گی، میں نے تم سے صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ ہر عورت کی طرح میرا بھی یہی دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ پیار سے بات کرے، مجھے وقت دے، مگر میری ساس نے کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ کافی دن گزر گئے مگر میری طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو تھک ہار کر میں تنہا ہی ہسپتال چلی گئی اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے دی۔ ہسپتال جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر یہ خبر سنتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے گا اور مجھ پر اپنی تمام تر محبتیں لٹانے لگے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے گھر جاتے ہی اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا، مگر میں نے اس سے کہا کہ ابھی یہ خبر وہ کسی کو نہ بتائے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اماں سے کچھ نہیں چھپاتا اور اتنی بڑی خوشخبری تو کسی صورت نہیں چھپائے گا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور جلدی سے جا کر اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ اگلے روز میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ میرا شوہر کام پر جا چکا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے یہ اچھا طریقہ آزمایا ہے میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کرنے کا، مگر یاد رکھنا کہ وہ میری اولاد ہے، میں اسے کبھی بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس کے دماغ میں تمہارے لیے اتنی غلط فہمیاں پال دوں گی کہ تم اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گی۔ میں کبھی بھی تمہیں اس گھر کا وارث پیدا کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ یہاں اس گھر میں تم نہ تو میری پسند سے آئی ہو اور نہ ہی میرے بیٹے کی پسند سے۔ یہ رشتہ بس تمہارے سسر کو پسند تھا، ورنہ میں تو اپنی بھانجی اس گھر میں لانا چاہتی تھی۔ میں اپنی ساس کی چالاکیوں کو اور اس کی سازش کو سن کر ایک دفعہ کانپ گئی۔ میں نے عورت کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا جس کو صرف خود سے محبت تھی، اسے کسی کی محبت سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میرا شوہر اس پر جان لٹاتا تھا، مگر اس سب سے میری ساس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ شام کے وقت میرا شوہر گھر آیا تو کافی بجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنے افسردہ کیوں ہیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ ان کی نوکری چھٹ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میری ساس نے تو گھر پر تماشا لگا دیا، اونچی اونچی چیخنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد بھی منحوس ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں اور اپنے باپ کا رزق کھا گیا۔ میں تو اپنی ساس کی جاہل سوچ پر ہی حیران تھی۔ گھر میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ اللہ نے چاہا تو آپ کو وسیع رزق عطا کرے گا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرے شوہر نے میری بات مان لی تھی اور میرے ساتھ اپنا رویہ بالکل درست رکھا، میرے ساتھ پیار سے محبت سے ہی بات کرتا۔ یہ سب دیکھ کر کچھ دن گزرے کہ میری ساس بہت خاموش رہنے لگی۔
مجھے کافی حیرت ہوتی کہ یہ اتنی خاموش کیوں ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے اور نہ ہی کوئی چال چلتی ہے۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا، اگر ایسے ہی رہتا تو یقیناً یہ خوشحال گھرانہ بن سکتا تھا۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، میرا شوہر بھی مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ ایک روز میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک کہنے لگا کہ میں صبح سے اماں سے نہیں ملا، میں ابھی جا کر اماں سے مل کر آتا ہوں۔ میں نے بھی خوش دلی سے اس کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ میری ساس اب کچھ نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا شوہر واپس آ گیا، مگر اب اس کے چہرے پر بے حد پریشانی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو خود بھی پریشان ہونے لگی اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے نا؟ مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ نہ بولا اور بالکل افسردہ ہو کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ صبح کے وقت میرا شوہر جلدی سے تیار ہوا اور کہنے لگا کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑ دوں۔ اپنے شوہر کی بات پر میں ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے شوہر نے جب میری پریشانی دیکھی تو مجھے کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، میری نوکری لگ گئی ہے، میں جلد تمہیں گھر واپس لے آؤں گا، ابھی مجھے شہر کے باہر جانا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ میری بات پر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا بھلا۔ شوہر کا رویہ کافی بدلا ہوا تھا، اس کا رویہ مجھے بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں 5 ماہ کی حاملہ تھی کہ اچانک شوہر کی جاب لگ گئی اور ان کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ مجھے امی کے گھر بھیج دیا کہ تم وہاں آرام سے رہو۔ اماں بھی میری ماں بننے کی خبر سن کر بے حد خوش تھی۔ ابا بھی مجھے بستر سے اٹھنے نہیں دیتے تھے۔ میں ان کی بے لوث محبت دیکھ کر اکثر رو پڑتی تھی کہ اماں ابا کی محبت کا کسی اور کی محبت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی تھی۔ ان کے اچھے رویے نے مجھے ان کا عادی بنا دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ نہ جانے کب میرے شوہر واپس آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کو گئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ سسرال سے خبر ملی کہ ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور ان کو 2 دن پہلے ہی دفنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مجھے اپنی ساس کا اندازہ تھا کہ وہ کوئی ایسی ہی حرکت کرے گی۔ اس نے آخری مرتبہ مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے تک نہ دیا اور یقیناً پورے خاندان میں میری بدنامی کرتی ہوگی کہ میں لڑ جھگڑ کر اپنے گھر گئی تھی، تبھی میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے کہتی کہ مجھے اپنے شوہر کی قبر پر جانا ہے۔ میں روزانہ ان کی قبر پر جاتی تو سفید چادر پہنے ان کی قبر پر کوئی بیٹھا ہوتا، مگر مجھے دیکھتے ہی بھاگنے لگتا۔ مجھے کافی حیرت ہوتی کہ آخر یہ کون ہے جو میرے شوہر کی قبر پر بیٹھا ہوتا ہے اور میرے آتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یقیناً کوئی میرے شوہر کا جاننے والا ہی ہوگا۔ اب تو اکثر میں اس بھاگنے والے شخص کو پیچھے سے آوازیں ہی دیتی رہ جاتی کہ شاید وہ میری بات سن لے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، مگر وہ میری طرف دیکھتا بھی نہ اور اندھا دھند بھاگنے لگتا۔ ایک روز اچانک اس کی چادر کھینچی تو جان گئی، کیونکہ وہ تو میرے شوہر ہی تھے۔ میں اپنے شوہر کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھیں جھپکے بغیر میں اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بھی مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر خوف تھا، جبکہ میری آنکھوں میں سوائے آنسو اور بے یقینی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ سب نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ میرے شوہر میرے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، اتنی بڑی افواہ کیوں پھیلائی گئی ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ چلو میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ وہ مجھے لیے پیدل چلنے لگا۔ یہ کوئی سنسان راستہ تھا، آگے پیچھے صرف جنگلات تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ مجھے لیے ایک کھنڈر میں چلا گیا۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ میرا شوہر مجھے اس میں لے گیا، مگر میں ایک دم خوف میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک عجیب و غریب سی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے بال اجڑے ہوئے تھے اور وہ کہیں سے بھی انسانی مخلوق نہیں لگ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا کر اپنے شوہر کے پیچھے ہوئی۔ شوہر نے مجھے دیکھا اور رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر میں نے تو سسر سے سن رکھا تھا کہ ان کی پہلی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی
میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تو سسر نے بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرا شوہر لمبی سانس کھینچ کر مجھے سب کہانی بتانے لگا۔ میرا شوہر بہت چھوٹا تھا جب میرے سسر کو کوئی اور عورت پسند آ گئی۔ میری اپنی ساس بہت شفیق عورت تھی، مگر وہ ہر وقت دوپٹے سے خود کو چھپا کر رکھتی۔ وہ ہمیشہ دین پر چلنے والی عورت تھی، مگر میرے سسر ایک ماڈرن زمانے میں رہنے والے انسان تھے۔ ان کے آفس میں ایک لڑکی جو بے تحاشا خوبصورت تھی اور ماڈرن بھی تھی میرے سسر کو پسند آ گئی، اور میرے سسر نے میری ساس کو بتایا اور دوسری شادی کر لی۔ میرا شوہر اس وقت صرف 5 سال کا تھا، اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ میرے شوہر کی سوتیلی ماں میرے شوہر کا بہت خیال رکھتی، اسے بے حد محبت بھی کرتی۔ جس گھر میں میری ساس اور میرا شوہر رہائش پذیر تھے وہ گھر میرے شوہر کے نام تھا۔ میرے شوہر کی سوتیلی ماں بے حد غریب گھرانے کی عورت تھی، مگر بے تحاشا ماڈرن تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا رکھے تھے۔ میرے سسر نے میری ساس کا بھی خیال نہ کیا اور بس ہر وقت میرے شوہر کی سوتیلی ماں کو وقت دیتے۔ میری ساس بہت بھولی تھی، مگر میرے شوہر کی سوتیلی ماں بہت چنڈال عورت تھی۔ اس نے سب سے پہلے میرے سسر کو میری ساس کے خلاف بھڑکایا اور ان سے دور کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ میرے شوہر کو بھی ان کی ماں کے خلاف کر دیا۔ یہ سب میری ساس برداشت نہ کر سکیں اور لوگوں کی نظروں میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ میرے شوہر کی سوتیلی ماں نے میرے سسر پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ انہوں نے میری ساس کا آخری وقت میں چہرہ تک دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میرے شوہر کی سوتیلی ماں نے ہی کہہ کر لوگوں کی نظروں میں لانے کے لیے میری ساس کو دفنا دیا تھا۔ اس روز سے بس ہر وقت وہ میرے شوہر کو اپنے قبضے میں کرتی رہتی۔ جس روز میرے شوہر کو نئی نوکری ملی اس سے پچھلی رات میرا شوہر اپنی سوتیلی ماں سے ملنے گیا تھا، مگر ان کی باتیں سن کر جب وہ میرے سسر کو کہہ رہی تھی کہ جیسے میں نے تمہیں تمہاری بیوی سے دور کر دیا تھا، اسی طرح میں تمہارے بیٹے کو بھی اس کی بیوی سے دور کر دوں گی، اور یہ گھر اور تمہاری بیوی کے تمام زیورات میرے ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اگلے روز بھی جب میرا شوہر مجھے چھوڑنے میکے آیا اور اس کے بعد نئی نوکری کرنے دوسرے شہر چلا گیا، ایک روز اس کو میری بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے رات کے وقت واپس آ رہا تھا کہ ابھی بھی اس کا دھیان اپنی ماں کی باتوں کی طرف تھا۔ گاڑی پر دھیان نہ دیا تو اچانک سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے میرے شوہر کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور موٹر سائیکل والا شخص موقع پر ہی مر گیا۔ وہ اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اپنے گھر کا اکیلا چشم و چراغ۔ اس کے گھر میں تو اس کی موت کی خبر سن کر کوہرام مچ گیا تھا۔ میں نے جب ان کے گھر والوں کو بتایا کہ اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا ہے تو وہ سب بہت افسردہ تھے، مگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ لڑکے کی ماں بولی کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، ایکسیڈنٹ تو صرف ایک بہانہ تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سننے کے بعد میں نے پہلی بار عورت کا یہ روپ بھی دیکھا تھا۔ اس لڑکے کی 3 بہنیں تھیں۔ چونکہ میرے شوہر کی کوئی بہن نہیں تھی تبھی اس نے وہاں کھڑے ہی ان سے وعدہ کیا کہ جب تک اس کی 3 بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنے گھر والوں کو کبھی منہ نہیں دکھائے گا۔ سب نے بہت منع کیا مگر میرا شوہر نہ مانا۔ اس کا ضمیر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کسی کی خوشیاں اجاڑ کر وہ اپنی خوشیوں کے محل تعمیر کرے۔ میرے شوہر کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس لڑکے کی ماں نے تو بہت بار کہا کہ جب تم میرے بیٹے بن ہی گئے ہو تو میرے گھر پر رہ لو، مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر میں یہاں رہا تو لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور ان قریب باپ بھی بننے والا۔ میرے شوہر کو آس پاس تو کوئی گھر نہ ملا مگر اس گھر سے کچھ دوری پر ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ضرور نظر آئی۔ میرا شوہر جب اس جھونپڑی کے اندر آیا تو سامنے ایک بوڑھی سی ضعیف عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی سگی ماں تھی۔ میرے شوہر کی سگی ماں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری سوتیلی ماں نے ہی مجھے گھر سے نکالا تھا تاکہ وہ پورے گھر پر اکیلی قبضہ کر سکے۔ شوہر سے اس کی کہانی سنتے ہی میری تو آنکھیں بھر آئیں اور میں اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ کوئی عورت پیسے کی ہوس میں اس قدر خود غرض ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سسر بھی اس گھر میں محفوظ نہیں ہیں، ان کی یہ حالت کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سوتیلی ماں ہی ہے۔ میرا شوہر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟
تو اس کی بات پر میں نے اپنی اور سسر کی باتیں اس کے گوش گزار کر دی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اس عورت کو سزا ضرور دلوائے گا۔ ہم وہ گھر چھوڑ آئے۔ میرا شوہر اپنی سگی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ یقیناً اب گھر میں بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ میں بھی اس طوفان کے آنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے تو ابھی تک اسی بات کی خوشی تھی کہ میرا شوہر بالکل زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ ہر روز اس لڑکے کی قبر پر جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ اس قدر برا تھا کہ اس کے چہرے کے نقش ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ میرے شوہر نے اپنے گھر پر یہ خبر پہنچوا دی کہ ایکسیڈنٹ بہت برا تھا، جس وجہ سے لاش کو گھر پر نہیں بھیجا گیا اور خود ہی اس کی تدفین کر دی۔ میری ساس کو اور کیا چاہیے تھا؟ صرف نام رکھنے کے لیے ہی اس نے مجھے بھی خبر پہنچا دی کہ 2 دن پہلے ہی تمہارے شوہر کو دفنا دیا گیا ہے، تاکہ میں یہ سب سن کر پاگل ہو جاؤں اور وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین کر اس کے حق کو بھی کھا جائے۔ میرا شوہر جب میری ساس کو اور مجھے لیے گھر پہنچا تو میرے سسر اپنی سابقہ بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جن کی حالت بہت بری ہوئی تھی۔ حیران تو میری چنڈال ساس بھی رہ گئی تھی۔ حیرانگی کے ساتھ ساتھ میری ساس کو ایک دم دھچکا بھی لگا، کیونکہ میرے سسر کے نزدیک تو وہ میری ساس کو دفنا چکے تھے۔ دوسری طرف جب میرا شوہر سامنے آیا تو اب کی بار میری ساس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر نے ساری سچائی میرے سسر کو بتا دی کہ اس عورت نے پیسہ کھانے کے لیے ہم سب پر کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ مجھ پر بھی آزمائش کا کڑا وقت تھا، مگر میں نے صبر اور ہمت کے ساتھ گزارا، جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے بہت سکون دیا۔ وہ عطا کر کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی۔ انسان تو وہ بہتر ہے جو اس کی ہر آزمائش میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ میرا شوہر اب اپنی سوتیلی ماں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ انسان جتنا مرضی پتھر دل کیوں نہ ہو، مگر کسی چاہنے میں ہلکی سی کمی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ میری ساس نے جو سب کے دل میں نفرت پیدا کی تھی وہ کسی بھی طور پر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے پر پھوٹ پھوٹ کر روتی اور ہم سب سے معافیاں مانگتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میرے شوہر کی سوتیلی ماں کو فالج ہو گیا اور وہ بستر مرگ پر آ گئی۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹا دیا تھا جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا۔ میرا شوہر بھی اکثر مجھ سے معافی مانگتا کہ جو اس نے کیا ہے وہ سب اپنی ماں کے پیچھے لگ کر کیا ہے۔ جب اللہ نے برائی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا تو میں کون ہوتی تھی اپنے شوہر کو معاف نہ کرنے والی؟ میں نے بھی فراخ دلی سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تاکہ آنے والی زندگی بے حد آسان ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔